عصمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات روایات صحافت کا علم بردار، سیدھی بات۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبریں، کچھ وائرل ویڈیوز اور کچھ تنقیدی تجزیے لے کر کے حاضر ہوا۔ ناظرین گرامی، اس وقت ضلع سیوان سے مسلمانوں کے گھروں پر کس طرح ہندوتو موب نے حملہ کیا ہے وہ ویڈیوز آ رہی ہیں۔ بھارت جوڑو یاترا کی بات ہوگی اور ادھر کس طرح سے UAE پولیس افغانیوں کو گرفتار کر کے لے جا رہی ہے، ان کو ڈپورٹ کیے جانے کی بھی خبریں آئیں گی کہ آگے جا کر کے کیا ہوگا ان لوگوں کے ساتھ۔ تو وہیں پر ناظرین گرامی، بنگلورو کے سیلاب کو BJP کا رکن پارلیمنٹ اگر یہ کہے کہ یہ تو تباہی چھوٹی بات ہے تو آپ کیا کہیں گے؟ استعفیٰ میں اپنی جیب میں لے کر کے گھومتا ہوں، یہ کس نے کہا؟ اور وہیں پر ناظرین گرامی، آسٹریلین پہلی حجابی سینیٹرین کی بات ہوگی اور اس کے علاوہ مختلف قسم کی ویڈیوز بھی ہیں اور صحافی صدیق کپن کو ضمانت ملنے کی خبریں آ رہی ہیں۔ یہ سب میں تفصیلات کے ساتھ میں آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں۔ اس سے پہلے آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ جن احباب نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے سبسکرائب کر لیں، ہماری ان ویڈیوز کو دوسروں تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں، لنک کو شیئر کریں۔ ادارے کی مضبوطی ناظرین گرامی آپ لوگوں کی مضبوطی ہے اور آپ جانتے ہیں کہ آپ کو کرنا کیا ہے، اور ابھی بھی ہمارا کام جاری ہے مختلف علاقوں میں یہ بانٹنے کا کام، اور انشاءاللہ تعالی ابھی اور کچھ چیزیں ہم لوگوں کی خریداری چل رہی ہے، اس لیے کہ ہول سیل ریٹ میں کچھ چیزوں کی ضرورت آئی ہے۔ انشاءاللہ جمع ہونے کے بعد اس کو بھی تقسیم آوری کا کام سامنے لایا جائے گا۔ آپ لوگ شریک ہونا چاہتے ہیں تو آپ نیچے جو نمبر دیا جا رہا ہے اس پر واٹس ایپ کر کے ہمیں جو ہے اپنا تعاون پیش کر سکتے ہیں۔ آئیے ناظرین گرامی، 2 سال گزر گئے، صحافی صدیق کپن کی 30 منٹ کی سماعت کے درمیان میں ان کو بیل مل گئی، ضمانت مل گئی، سپریم کورٹ سے منظور کر لی گئی ہے ضمانت۔ اس معاملے پر چیف جسٹس UU للت، جسٹس S رویندر بھٹ اور جسٹس PS نرسمہا کی بینچ نے سماعت کی۔ سپریم کورٹ نے صدیق کپن کو 3 دن کے اندر ٹرائل کورٹ کے سامنے پیش کرنے اور رہا کرنے کا حکم سنایا ہے۔ UP حکومت کپن کی ضمانت کی یہ کہہ کر مخالفت کر رہی تھی کہ کپن کی انتہا پسند تنظیم پاپولر فرنٹ آف انڈیا سے قریبی روابط ہیں، جس کا ایجنڈا ملک کے خلاف ہے۔ ایک طرف پاپولر فرنٹ آف انڈیا کو انتہا پسند کہا جا رہا ہے، اوپر سے وہ رجسٹرڈ ہے، وہ الیکشنز لڑ رہی ہے، تو لوگوں کو کس طرح پھنسایا جاتا ہے۔ ایک معمولی سی بات کو لے کر کے صحافی صدیق کپن کو 2 سال تک جیل میں ظلم و ستم کے ساتھ رکھا گیا۔ یہ ہے بھارت اور یہ ہے UP کی اس حکومت کی وجہ سے کس قدر جو ہے ایک نوجوان جو صحافی ہے اس کو بری طرح سے پھنسایا گیا، اس کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ بہرکیف اب دیکھنا یہ ہے کہ کب ان کو جو ہے ٹرائل کورٹ میں پیش کیا جائے گا، اس کے بعد ان کو جو ہے رہائی نصیب ہوگی۔ ناظرین گرامی، بہار میں اس وقت نتیش کی حکومت ہے، آپ جانتے ہیں، اور BJP سے ناطہ توڑ لیا گیا ہے، لیکن محسوس ہوتا ہے کہ متعصب ہندوتوا لوگوں کو شاید یہ ساری چیزیں پسند نہیں آ رہی ہیں، وہ بہار کو آگ میں جھونکنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جب بھی تہوار ہوتے ہیں یا اس طرح کی جلوس جو اکثریتی طبقے سے تعلق رکھتے ہیں جب نکلتے ہیں اور بالخصوص مسلم محلوں سے گزرتے ہیں، ان کی کوشش ہوتی ہے کہ مسلم محلے میں موجود گاڑیوں کو نظر آتش کرے، ان کے گھروں کو پتھراؤ کرے۔ یہی ویڈیو بتا رہی ہے اس وقت، یہ بہار کی سیوان سے آ رہی ویڈیو ہے، جہاں پر ایک مذہبی جلوس کے درمیان میں مسلم محلے سے گزرنے لگے تو ان لوگوں نے تیز دھار لاٹیاں اور ہتھیار وغیرہ لے کر کے ایک طرف ہنگامہ مچایا مسجد کے سامنے، تو وہیں پر جو ہے مسلمانوں کے گھروں پر پتھراؤ کرتے ہوئے اور لاٹھی ڈنڈوں سے حملہ کرتے ہوئے نقصان پہنچانے کی کوشش کی ہے۔ سوال یہ اٹھ رہا ہے کہ کیا نتیش حکومت ان گنڈوں کو، ان دہشت گردوں کو، ان عسکریت پسندوں کو جو بھگوا شال وغیرہ اوڑھے ہوئے لگاتار نفرت پھیلا رہے ہیں اور مسلمان گھروں پر بغیر کسی جو ہے اشتعال کے حملہ کر رہے ہیں، اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ لوگ کس قدر اس وقت دہشت گردی پر اتر آئے ہیں، ہندوتوا کی یہ لوگ۔
بہرکیف اس وقت جو یہ الگ الگ طرح کی ویڈیوز، پتھراؤ کی بھی بہت ساری تصویریں آئی ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ کس طرح ہماری اس طرح کی ویڈیو دکھانے پر یوٹیوب جو ہے ہمیں محدود کر دیتا ہے. اس وجہ سے اکثر ویڈیو ہم آپ کے سامنے رکھ نہیں پاتے. بہرکیف اس وقت جو ہے مطالبے بڑھ رہے ہیں سوشل میڈیا میں ان بہار حکومت سے کہ کسی بھی طرح سے ان لوگوں کو گرفتار کر کے انہوں نے جو بغیر اشتعال کے پوری طرح سے مسلمان گھروں پر حملہ کیا ہے، توڑ پھوڑ مچائی ہے اور حالات کو خراب کرنے کی کوشش کی، ان کو گرفتار کر کے سخت سے سخت قانونی کارروائی کی جائے. ناظرین گرامی، ایک اور خبر میں آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ افغان شائقین نے کس طرح ہنگامہ مچایا تھا. ایک ویڈیو سامنے آئی ہے. پاکستان سے شکست کے بعد جتنے بھی لوگ ہنگامہ آرائی میں ملوث تھے، افغان شائقین تمام لوگوں کو UAE پولیس گرفتار کر کے لے جا رہی ہے اور یہ خبر بھی آ رہی کہ ان کو 2-3 دن کے اندر ڈیپورٹ کیا جائے گا. ٹی وی فوٹیج کی مدد سے ہنگامہ آرائی میں ملوث افغان باشندوں کو گرفتار کرنے کا حکم جاری کر دیا گیا تھا UAE حکومت کی جانب سے بھی اور UAE وزیر داخلہ کی جانب سے بھی. اس کے بعد سے لگاتار گرفتاریاں ہو رہی ہیں اور یہ محسوس کیا جا رہا ہے کہ جو سینکڑوں کی تعداد میں ممکن ہے کہ افغانی باشندوں کو جن لوگوں نے ہنگامہ مچایا تھا اور اسٹیڈیم کے باہر جنہوں نے لڑائی میں شریک ہوئے تھے، ان لوگوں کو ڈیپورٹ کیا جائے گا اور واپس ملک بھیج دیا جائے گا. ناظرین گرامی، کوئی ممبر پارلیمنٹ جن لوگوں کی جانیں گئی یا جو لوگ بے گھر ہو کر کے کروڑوں روپے کی پراپرٹی خریدی، کروڑوں روپے کے فلیٹس خریدے اور وہ رہنے کی لائق نہیں رہے، اور پھر ایک ممبر پارلیمنٹ یہ کہے کہ یہ تو کچھ بھی تباہی نہیں ہے، تو آپ کیا کہیں گے؟ بیوقوف کہیں گے یا کیا کہیں گے؟ اپنے متنازع اور اسی طرح کے بیوقوفی والے بیانات کے لیے مشہور BJP رکن پارلیمنٹ تیجسوی سوریا، جو ہمیشہ نفرت پھیلانے کی کوشش کرتا ہے، اس نے ایک بار پھر عجیب و غریب بیان دے کر کے سبھی کو نہ صرف حیرت میں ڈال دیا ہے بلکہ جو ہے وہ اس وقت تنقید کے زد میں بھی آ چکا ہے. کرناٹک کی راجدھانی بنگلورو میں سیلاب سے زبردست تباہی مچی ہوئی ہے. اس تباہی کو تیجسوی سوریا نے جھوٹی بات قرار دیا. اس کا کہنا ہے کہ سیلاب سے ہونے والی تباہی ایک معمولی بات ہے، لیکن لوگ بلا وجہ بات کا بتنگڑ بنا رہے ہیں. BJP رکن پارلیمنٹ تیجسوی سوریا کا ماننا ہے کہ بنگلورو کا محض 5% حصہ ہی سیلاب سے متاثر ہوا تھا، لیکن جس طرح سے باتیں ہو رہی ہیں اس کا مقصد بنگلورو کو بدنام کرنا ہے. لیکن یہ ویڈیوز آپ دیکھ لیں اور بتائیں کہ کیا یہ بنگلورو کو بدنام کرنے والی بات ہے، جس میں جو ہے راستے پوری کی پوری برسات ختم ہو جاتی ہے، 2 دن کے اندر برسات نالے اگر راستوں پر پانی جمع بھی ہو جاتا ہے تو ختم ہو جاتا ہے. یہاں 5 سے 6 دن گزر رہے ہیں، نہ پانی گزر رہا ہے، لوگ جو ہے اپنے گھر بار چھوڑ کر کے ہوٹلوں پر جا کر کے رہنے پر مجبور ہو چکے ہیں اور کتنے مناظر ہم لوگوں نے گزشتہ کئی دنوں میں دیکھے. لیکن کھسیانی بلی کھمبا نوچے اپنی ناکامی کو چھپانے کے لیے اور 40% پر جو کام ہو رہا ہے ترقیاتی کام اپنی BJP حکومت میں، اس کو دبانے کے لیے یہ شخص جو ہے جھوٹ بول رہا ہے میڈیا کے سامنے کھلم کھلا. انگریزی میں بول رہا ہے. میں نے اس کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کر دیا، لیکن پھر بھی میں آپ لوگوں کے سامنے یہ ویڈیو پیش کر دیتا ہوں. Because in my constituency of Bangalore, there was absolute normalcy, which is why I went and celebrated Ganesh Chaturthi, which is why I went and I was with the people. If you and a certain section, if a certain section of the Congress party, if the Congress party and a certain section of vested interests want to give an impression that all of Bangalore is flooded, when that is not the case, when only 5% of the Bellandur area was in effect, what do you want us to do? This is a conspiracy to defame Bangalore. This is a conspiracy to defame our government. Our Chief Minister has been relentlessly working the last 38 hours, 48 hours to clear all of these issues. So you are saying the citizens on ground who have suffered damages and losses have launched a conspiracy against the government? I am saying it is by the Congress party and a certain vested sections. And the voice of the people who have... ناظرین گرامی، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ گورنر ستیہ پال ملک لگاتار BJP پر حملہ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور وہ ہیں تو BJP سے اور BJP کی جانب سے ہی بنائے گئے گورنر ہیں، لیکن BJP حکومت اور مرکزی حکومت کی پالیسیوں کے خلاف لگاتار بولتے آ رہے ہیں. اب انہوں نے کہہ دیا ہے کہ وہ اپنا استعفیٰ نامہ اپنا جیب میں لے کر کے گھوم رہے ہیں. کب کس طرح کا فیصلہ ہو جائے پتہ نہیں. میگھالیہ کے گورنر ہیں یہ ستیہ پال ملک، ایک بار پھر مرکز کی مودی حکومت کے خلاف تلخ رویہ اختیار کرتے ہوئے نظر آئے. انہوں نے بلند شہر واقع اورنگ آباد میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ کئی اہم ایشوز کا تذکرہ بھی کیا اور مودی حکومت کو تنقید کا نشانہ بنایا. ستیہ پال ملک کسانوں کی ایشوز لگاتار اٹھا رہے ہیں. ایک بار پھر انہوں نے MSP کو لے کر اپنی رائے ظاہر کی. انہوں نے کہا کہ اگر حکومت نے کسانوں کی MSP سے متعلق بات نہیں مانی تو کسان اور حکومت کے درمیان بڑی جنگ ہوگی اور اس میں لڑائی میں گورنرشپ سے استعفیٰ دے کر میں بھی کود پڑوں گا.
उन्होंने सदर पार्लियामेंट किया, जब तक एमएसपी को कानूनी दर्जा नहीं दिया जाएगा तब तक किसानों के मसाइल हरगिज़ भी हल नहीं हो सकते और मैं अपना इस्तीफ़ानामा जेब में लेकर के घूमता हूँ। इस तरह की सूरत हाल में फौरी तौर पर फैसला भी लिया जाएगा। नाज़रीन गिरामी, आइए बात करते हैं फातिमा पैमान की। फातिमा पैमान सिर्फ 27 बरस की उम्र में ऑस्ट्रेलियाई पार्लियामान के ऐवान बाला की पहली बाहिजाब रुकन बन चुकी हैं। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की तारीख में सबसे कम उम्र सेनेटर होने का एहसास भी हासिल किया। फातिमा पैमान का ऑस्ट्रेलिया की पहली हिजाब पहनने वाली रुकन पार्लियामान बनने की तरफ सफ़र उस वक्त शुरू हुआ जब यूनिवर्सिटी में एक हम जमात ने उनके हेडकाप का मजाक उड़ाया था। फातिमा शोबा दवासाजी की तालिबा रही है। उन्होंने बचपन में अपनी फैमिली के साथ अफगानिस्तान से जान बचाकर ऑस्ट्रेलिया पहुंचने के बाद हमेशा यही महसूस किया था कि ऑस्ट्रेलियाई माशरा उन्हें पूरी तरह कबूल करता है। तमाम जब यूनिवर्सिटी के एक ट्यूटोरियल के दौरान उनके हेडस्काप पर उन्हीं के एक साथी ने उसका तमस्खुर उड़ाया तो उन्हें एहसास हुआ कि ऑस्ट्रेलियाई माशरे में भी ऐसे अनासिर हैं जो अदम रवादारी का शिकार हैं, तो उन्होंने सियासी तौर पर फ़ाल हो जाने का फ़ैसला किया। सेनेटर फातिमा पैमान ने मंगल की रात पार्लियामेंट में अपनी अव्वलीन तकरीर के दौरान ख़ास तौर पर अपना हिजाब पहन रखा था और वो अपने मरहूम वालिद का शुक्रिया अदा करते हुए आबदीदा भी हो गई थी, जिसकी वजह से उनकी वो तकरीर और हिजाब की सूरत हाल में ऑस्ट्रेलिया में पहुँचने वाली पहली बाहिजाब खातून की ये वीडियो बिलखुसूस यूरोपियन ममालिक में अलग अलग तबसरों के साथ एक दूसरे को शेयर की जाती रही और मुख्तलिफ़ किस्म के तबसरे भी सामने आते रहे। नाज़रीन गिरामी, अब बात करते हैं शाहीन पीयू कॉलेज बीदर, जिसने नीट के मौजूदा दौर में शानदार नताइज हासिल किए हैं। सरकारी कोटे के तहत सरकारी तौर पर 450 मुफ्त मेडिकल सीटें मिलने की उम्मीद बताई जा रही है इस वक्त शाहीन पीयू कॉलेज बीदर को। शाहीन कॉलेज बीदर के एक तालिब इल्म में 1000 के अंदर 3 तलबा ने 2000 के अंदर, 5 तलबा ने 3000 के अंदर, 7 तलबा ने 4000 के अंदर और 8 तलबा ने 5000 के अंदर रैंक हासिल किए। हिफ्ज़ मुकम्मल करने के बाद बेंगलुरु के मोहम्मद अली इकबाल, जिन्होंने शाहीन इदाराजात बीदर के ज़ेर एहतिमाम AICU एकेडमिक इंस्टीट्यूट केयर यूनिट में बुनियादी तालीम हासिल की थी, 720 नंबरात में से 680 नंबरात हासिल करके टॉपर रहे हैं। ऑल इंडिया सतह पर 834वां रैंक, जुमरा रैंक 210 हासिल किया है और सैयद निज़ामुद्दीन 1087वीं रैंक पर और प्रेरणा पाटिल 1138वें रैंक, मोहम्मद नौमान हसन 2204वें रैंक पर और विशाल चिमकोड़ 2257वां रैंक और उज़मा ने 3282वें रैंक हासिल किया है। मोहम्मद असील खान ने 3287वीं और सुजल ब्रादर ने 4224वां रैंक हासिल करके इस वक्त इदारे का नाम रोशन किया है, जिस पर जो है अपनी खुशी का इजहार किया है शाहीन ग्रुप ऑफ एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के सदर डॉक्टर अब्दुल कदीर ने। और कौमी अहलियत और दाखिला टेस्ट में शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले तलबा को उन्होंने मुबारकबादी भी पेश की है। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, मुझे पर यहाँ पर इजाज़त दें, इंशाअल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार, सीधी बात अजीमत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार, सीधी बात अजीमत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार, सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को।